والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھو سب والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ کی جزیل صلاة اس کے پیارے نبی ہماری دنیا شب اسرات دلہا باعث سے حضر السماء ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر وسیلہ سرور قلب وسیلہ محشد قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بارگاہ نبی کا سیانہ نظر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے نہایت روایت ہوتا ہے عاشق رسول زینت العلماء صوفی باسرہ حضرت اللہ مولانا صاحب آسمی دامن برکت قدسیہ. میرے مسلک کا عظیم نام زینت العلماء سرمایہ سنت حضرت علامہ مولانا لطیف صاحب اس مسجد سے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا دامت اللہ میرے مسجد کا عظیم نام جناب نہایت عبد الرزاق صاحب مدد تعلیم اور زینت العلماء جناب ناصر محمد صاحب عصری
جتنے علماء اور صلاح خاندان آج اس محفل پاک میں حاضر ہیں جنہاں کی میں نامہ واقف نہیں ہوں. ساڈا عقیدہ ایمان ہے جنہاں کی محفل پاک میں جیسے حاضر ہوں وہ ساڈے نامہ کے واقف نہیں، ساڈے کمہ کے واقف نہیں. آج اس محفل پاک جنہاں خصوصی تعاون فرمایا جناب چودھری وارث علی صاحب سعودی عرب، جناب بھائی شاہد صاحب مسکت، جناب بھائی فاضل صاحب مسکت، اور جناب بھائی رشید صاحب بیٹھنے والے لیڈر کے قریبی غیور مسلمان نوجوان انتظامیہ مسجد اور جنہوں نے اپنی اسلام کے تعلق میں کہا سب باعزبان اس بزرگ محفل پاک جن میں سے سارے حاضر ہیں. وہ جنہ چیز بھی حکم ہوا جنہ حاضر ہو گیا ورنہ ذوق شوق کے میرا دل لکھانے کے موجود ہے کہ میرے دامن میں تو کن ہو کسی بات کچھ نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنا کے ذوق کو سلامت رکھے، محبت اسی طرح جوان رکھے. جنہاں گوڑے پہ ہاتھ رکھے ہاتھ گوڑے عادت اور عبادت میں فرق کرنا سیکھو. گوڑے چھتے کھڑے کر کے بام اللہ بال مار کے بیٹھنا ساری عادت ہے. جدوں بھی مسجد جا کے محفل پاک کے جا کے دو زانوں ہوتے ہوئے چوکڑی مار کے بیٹھا گے تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا عادت نہیں عبادت بیٹھے. ننگے سر پھرنا ننگے سر رہنا ساری عادت ہے. اور جدوں مسجد جا کے محفل جا کے سراں کے ٹوپیاں کے کپڑے کر لیں تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے عادت نہیں اللہ کی عبادت بیٹھے. ہاتھ کھلنے چھٹ کے چلنا پھرنا یہ ساری عادت ہے. اور نماز ہاتھ بن جائے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے عادت نہیں اللہ کی عبادت ہے. اس واسطے اس فرق کرے بڑی بڑی مہربانی. اپنی گلاں چھڑ دے مہربانی کرو تھوڑی میرے والوں میں چلے مہربانی کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول الاسرار لا یشکا جنسکم اجریاں محفلہ اسی سے لاتے کرتے. یہ محفلہ ہر بختہ نہیں دیا بلکہ خوش بختہ ہوتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ضرور ذکر بلال کے محفل ہے اس کے اپنے سست ہوتے بیٹھے ہوتے سنی کے نبی کا بلال کی محفل ہوتے وہ چہرے ہوتے 12 بجے اور میں انہیں سمجھ نہیں پاتا. پھر سنی نے پھر بلالی بیٹھی اور بات کھڑا کر کے مسکرا کیا جیڑا جیڑا حضور دی آمد بات کے خوش ہے اور مسکرا کیا پھر سبحان اللہ. اسے چہرے ہوتے واٹ نظر نہ ہونے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ساڑھے پر فرمایا اسی حضور سے مداد کی خوشیاں مناشا. یہ میں شروع میں چکل تو انداز دینا تقریر شروع کرنے کو پہلے اگر مانو کوئی بندہ پوچھے تو سنیوں اے مداد منانا کتنے نہیں ہے آخر کرو اللہ ساڑھے مقدرہ چلے کتابوں میں پڑھنے کی لوڑ نہیں. ساڑھے مقدرہ ہے کہ ساڑھے روزی قضائیں بھولا مداد سواب پیاسا مدام سے مہربانی کرو اور ایکشن دا ریاکشن لے جنہیں کا میرے بلوں ایکشن ہوئے بڑی طرف ریاکشن ہوئے تو ہونا چاہیے میں نے پتہ لگے دیوانے جاگ میں بھی قسم کرے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے محبوب میرا لوکا میں فرما دی بفضل اللہ جدوں تواڈے تے اللہ کا فضل ہو واقع رحمت کی اور کی رحمت ہو فبذلک فلیفرحوا پھر خوشیاں منایا کرو. وہ خیر مما یجمعون یہ وہ دن آپ بہتر جو تسی جمع کرو.
بڑی توجہ ہے رب کائنات اپنے محبوب کو کیا ہے محبوب تسی رکھو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے وہ دی رحمت ہو تے خوشیاں منایا شیخ محقق اللہ کلام محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ دیتا ہے رقم فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صلوہ دن میلاد کی طرف منصوب ہے یعنی حضور کے میلاد بیان کر دیا اگر شاید محقق کی گل پہ غور کریں کہ یہ آیت کریمہ حضور کے میلاد کی طرف منصوب ہے تو پھر اساں سب پہلا یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے محبوب اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے جڑے تو منصب رب کائنات میں قرآن پاک میں بیان کی ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فضل دے ملن دے رحمت ہونا دے خوشی کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کا نبی فضل ہے کہ قرآن پاک کی آیت اظہر من الشمس یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا عام فضل نہیں اللہ کا محبوب بڑا فضل بن گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایک جہان واسطے نہیں دو جہان واسطے نہیں عالمین واسطے حضور رحمت بن گیا سانو پتہ چل گیا قرآن پاک کی آیات میں اللہ کا نبی فضل بھی ہے تے رحمت بھی ہے ہن رب کائنات نے فضل تے ملن تے رحمت تے ہون تے خوشی دا حکم دیتا ہے مینوں پیدا کرنے والے رب کی قسم جدھر تے فضل ہوے تے جنوں رحمت ملے او خوشی کرتا ہے اور میں بڑے محدثین تے شیخ الحدیث میں جنہاں تے فضل نہیں ہوتا اللہ کی رحمت نہیں ملتی مولا کدی قرآن کا ذکر نہیں کیتا کہ جب فضل ہوتا ہے جنوں اللہ کی رحمت ملے اور ہے ایمان والا بھی چٹا چک کے نام کرتا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا چل گیا جنوں فضل ملے جنوں کے رحمت ہوئے انہوں خوشی کا حکم ہے ساٹھے واسطے کائنات کا سچ تو بڑا فضل بھی مصطفیٰ دی ذات ہے تے سچ تو بڑی رحمت بھی مصطفیٰ دی ذات بس ایسا خوشیاں منانیاں اور یہ ذہن رکھ کر کہ دین فطرت مبنی دین اسلام اور ایک نہیں ہو سکتا کہ دین فطرت مبنی ہوئے تے کوئی کام دے وچ فطرت کے خلاف ہو ایک دلے تھوڑی گل کرو میں جدوں چاہاں گا جدوں ترمن لگے گی پھر ملا ہن ذرا گل سمجھ لینو آئے میں ایک مثال دے دینا اللہ رب العزت نے فضل تے ملن تے رحمت تے آن تے خوشی کا حکم دیتا ہے کہ خوشی کا اظہار میرے تے تیرے نبی کی سنت سے توجہ ہے خوشی کا اظہار کرنا کہ میرے تواڈے آقا کی سنت مثلا میں مثال اللہ نے کسی کو پتر عطا کیا اس پتر کا کتنے دن تو بعد عقیقہ کر دے کدی نہیں کیتا کدی کسی آدمی دین دسیا نہیں 7 دن بعد اسی اڑا جی بول سکتے یار 7 دن بعد اڑا
عقیقہ کرنا یعنی عقیقہ کرنا سنت ہے، سنت کی عقیقے کے اندر گوشت کرنا کرنا تو سمجھانے لگا سنیا عقیقہ کرنا سنت ہے، عقیقے کے اندر گوشت کرنا یہ سنت اسی کرنے اور خوشی کا اظہار کرنا ہو گیا اللہ سب پتر دے صدقے دے عقیقہ کر کے رشتے داراں نوں دعوت دینے ہیں سارے رشتے دار آتے ہیں گھر کی صاف صفائی کرنی ہوگی وہ بھی کرنے ہیں کہ کوئی صفائی رہتی ہوگی تو وہ بھی کرانے ہیں پھر بندے بھی کپڑے سواندے ہیں عورتاں بھی نئے کپڑے سلواندی ہیں پھر جب مہمان گھر آ جاتے ہیں پھر کنڈا گوشت نہیں پکدا پھر بریانی بھی پکدی ہے حلوہ بھی تیار کیتا جاتا ہے میٹھے چول پکتے اگر گرمیاں ہون تے پیپسی تے کوک تے جے سردیاں ہون تے گرین ٹی کا انتظام کیتا جاتا ہے بندہ پوچھے بھائی خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے تے سنت تے صرف عقیقے وچ گوشت ہے اے جنیاں چیزاں مولوی صاحب اے گوشت تو علاوہ کیتیاں نے یہ جائز نے بڑی ایک کو گل وقت وجہ تو بہت بھی کتنے اور کان کے ہاتھ رکھی ساڈا بیڑا غرق ہو گیا یہ نہ سوچ عقیدے تو دور ہو گئے اللہ اکبر یہ پہلا گراؤنڈ سٹی ہولینڈ میں اور پھر انشاءاللہ پٹڑی تے چڑھا گئے پر اسی تو پہلا تھوڑے جی لوگ کو پتہ لگے پر جیوندے ہو اب بولے بندہ نہیں مرتا جب بولے مرتا ہوئے تو نات خان نقیب خطیب منڈیاں لحاظ کرتے وکیل یہ سارے ہم مر گئے ہوتے جنگا جنگا رسول کا ذکر کی تھی موت آوے تو چنگی موت بھی کوئی پوچھی آپ کو سارے میں نے کو 25-26 سال ہو گئے 27-28 سال خطاب کرتا میں نہیں چاہتا کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا پڑتا ہوئے کلمہ زبان کے من مار جائے بندہ پھر چاہیے تھا وہ موت آ جائے خوش کے بندے نہیں چاہیے تھے وہ ملا توجہ کریں میں ایسے کرنے ہیں کہ حقیقے میں گوشت سنت ہے لیکن گوشت کے علاوہ جتنے بھی نوازات کیتے گئے اگر مولوی صاحب نے پوچھا جائے چاہے جائز نے مولوی آکھے گا اگر نجائے اگر یہ سنت نہیں کہ نجائز بھی نہیں کیونکہ خوشی کا اظہار سنت ہے وہ کسے طریقے کر نہیں جائے میں کہا پھر میں کو دس جنہیں صدقے اللہ سب مطر دیتا جنہیں صدقے اللہ عقیقے بڑی سنت دیتی اگر اس نبی کے آن کے لواز بات کر لے جانتے ایک بدت کیوں ہو گیا ایک نجائز کیوں ہو گیا پھر بچہ بڑا ہو جائے تو شادی کرنے ولیمہ سنت ولیمہ کرنا سنت حضور فرمانے نے ولیمہ ہوتا ہوئے تو چھوارے بٹھاؤ دے لوگوں کا منہ مٹھا کراؤ چھوارے کھجور کا ذکر نہیں کیتا کیوں اس واسطے کہ کھجور کا ذائقہ زیادہ دیر تک منہ میں نہیں رہتا کہ چھوارا ایک عرب دی چاکلیٹ جڑیا جاتا ہے سوال حضور فرمائے چھوارے اٹھا کے لوگوں کا وہ مٹھا کرو میں انہاں بات ایک کرمہ پہ ہاتھ رکھ کے دسنا چاہتا ایک چاہیتا دیر سی جنہوں خوشی ملی ہے وہ دا منہ مٹھا کرایا جاتا پر نبی پاک کا فرمان ہے اگر عورت کو مرد مل گیا مرد کو عورت مل گئی تے چھوارے اٹھا کے لوگوں کا منہ مٹھا کرو اور میں جملہ دین لگا نبی پاک فرماتے ہیں اگر عورت کو مرد مل جائے تے مرد کو شریک حیات عورت مل جائے تے لوگوں کو چھوارے اٹھا کے انہاں دا منہ مٹھا کرو اور میں کیا پاک نا اگر مرد عورت ملے عورت کو مرد ملے عورت کا دا منہ مٹھا کرائے تے جنوں کائنات دا والی میں اور شرمش کیا ہونا کرائے حضور دے ملاد دیاں خوشیاں کیوں نہ کرے وہ مٹھائیاں کیوں نہ بندے یہ نجائز نہیں ہے تو حضور کی آمد کا ذکر کیسے نجائز چلو اگر کوئی بندہ بڑھنا کرے اے کم نہیں کرنے چاہیے نہ تسی چنڈیاں لاؤ نہ تسی لائکاں لاؤ نہ تسی مسیحاں سجاؤ نہ تسی کچھ کرو
تے پھر کرو مولوی صاحب ایک گل سانو دسو اے اللہ دا فضل حضور ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت حضور ہیں کہ نہیں؟ وہ آکھے گا بالکل ہیں، قرآن کہہ دے پھر وہ آکھو سانو ایک دس بھئی اللہ نے فضل دے ملن دے خوشی رحمت دے ملن دے خوشی دا حکم دیتا ہے، سانو اینا دس دے اے منائیے کہ نہیں؟ یہ سارے کاموں کو ایسا نہیں کرنے، نعتاں اسی نہیں پڑھنی، خطابات ایسا نہیں سننے، لائٹاں ایسا نہیں لانیاں، قوم کو میں ایسا نہیں لانے، تے انہا دفتر پر خوشی کا حکم اللہ دیتا ہے اور دس اسی خوشی کریے کہ میں کیونکہ اللہ کا فضل حضور نے رحمت بھی حضور نے اور میں بہت دسا لگا اللہ کرے تو سمجھ آ جائے جدوں میرے آقا تشریف لے آئے سانیاں وہ دو ہی مقام سن، ایک سن شیطانی اڈے کفر دے اڈے تے ایک سن برکت والے گھر۔ اللہ کرے گل چھیتی سمجھ آ جائے ہے تسی پڑھے لکھے وزیرت بندے ہو، میں علماء کی نظر جملے کرنا چاہتا حضور جدوں تشریف لے آئے سن دو ہی مقام سن، ایک سن شیطانی اڈے ایک سی برکت والا گھر۔ جدوں حضور آئے شیطانی اڈیاں دے لگ گئے تالے، بت منہ دے بڑے ڈگ پئے، آتش کدے بجھ گئے۔ اللہ فرمایا جبریل ایک جھنڈا لے جا میرے برکت والے گھر تے جا کے لا دے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا آن والیاں نسلاں نوں اے پتہ لگ جائے جدوں محبوب آیا اور جو شیطانی اڈیاں تے کفر دے اڈیاں تے تالے لگے سن تے جڑے برکت والے گھر سن انہاں تے جھنڈے لہرائے سن۔ اے سنیو آنچلی انالیسس کریا کرو میلاد النبی والے دن جنہاں گھراں تے مسجداں تے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے شیطانی اڈے نے، جتھے چٹیاں تے چٹے لگے ہون سمجھ جانا اے برکتاں والے گھر۔ بندہ کہنا کہ شاہ یہ بات دسو میں کہ پوچھو اندر جب نبی پاک مکے وچ آئے سن انہاں لوکاں دا میلاد منایا سی، میں کہتے ہیں سب پہلا یہ دس پر جب حضور مکے آئے سن مومن کتنے سن تے کافر کتنے سن؟ اندر جو سارے کافر سن میں کہا پاگلا تین وجہ سمجھ نہیں آئی کہ نبی دا میلاد مومن مناتے کافر نہیں مناتے۔ اے کافراں مومنہ اردو نہیں منایا سی آج نہیں منا بڑی وجہ ہے حضور جی تو چلے ہی گئے تو میلاد کر تو بعد دربار گئے بیٹھ کے بیٹھے مل کے تو حضور کے میلاد میں کہا پاگلا میرا نبی کو بری کیا سی کہ کائنات کا نظام رک گیا اسی نہیں پہنچے ہوتے میرا نبی کو بری گئے تے کائنات کا نظام رک گیا۔ آقا فرماتا ہے معراج تے چلیا کنڈی ہلتی سی لتر کر سی پانی چلتا سی، میں سیر کر کے واپس آیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلتا سی۔ جملہ آج بھی تھوڑی سمجھ چلے آیا۔ آقا فرماتے ہیں جدوں معراج تے چلیا کنڈی ہل رہی سی بستر گرم سی پانی چلتا سی، سیر کر کے واپس آیا کیفیت ہوئی ہے کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم سی پانی چلتا سی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آقا نے کائنات کی جان جب سرکار نے جہان کو چھڑیا جتھے کنڈی ہلتی سی اتھے رک گئی، جان نکل گئی، پانی چلتا سی رک گیا، بستر گرم سی ساکت ہو گیا۔ آقا واپس آئے کہ جان آ گئی، نظام چلا ڈگ گیا، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چل جا رہا ہے۔ میں کہا جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی، اگر گئے ہوتے تو نظام رک جاتا۔ آج اسی میلاد ایسے نہیں منا رہے ہیں کہ تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جوان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
توجہ ہے؟ اللہ رب العزت معبود سانو دے کے خوشیاں منا رہے ساڈا معبود جدا ہوئے تو اسی طرح سے باہر رکھ کے رونے اللہ معبود دے کے خوش ہو رہے کہ میں نہیں آتا شاہ کے محقق آخیا امام سیوطی آخیا پتہ ہے کون نے شاہ کے محقق عبدالحق محدث دہلوی نے جنہاں 18 سال مصطفیٰ کے قدمہ اجلاء کے درس حدیث پڑھایا ہے اپنی دائی میں مصطفیٰ کے روزہ اکبر سے جھاڑو دیتا ہے جدوں آقا فرمایا دل بھی چلا جا پھر جان ہتھیاں روئے اکھاں میں جتھرو آئے پھر حکم مان کے جب اتنے چلے گئے ایک دن روتے ہاتھ لگ گئی آقا تشریف لا کے آ گئے فرنافتر ہاتھ اتنے ساجی بار کے چلا کے قدمہ میں چتا ہے کہ دیدار کر لا رہے آئے پریشان آئی ڈیوٹیاں سالہ کر رہے اور آج کے دیدار کرا کے دایا امام سیوطی اوریجنل 70 مرتبہ جا کے ہویا صرف آنکھوں مصطفیٰ نے دیدار کرا آخر سنت کو یتیم مسلک نہیں پھر پیچھے بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ وہ فرماتے ہیں رب معبود دے کے خوشیاں کرتے ساڈا معبود ہے جدا ہو جائے تو رونے ہیں بجا اسی کیوں رونے ہیں کہ اللہ خوش کیوں ہو رہے ہیں وہ ساڈا معبود ساڈے تو جدا ہوئے نا تے دور ہو جاتا ہے اسی اس کو رونے معبود جدا ہوئے تے دور ہو جاتا ہے اللہ نے معبود دیتا ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے اور جنم تک مصطفیٰ عطا نہیں کیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی کہ جدو محبوب دے چڑیا اور جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا لبجد اللہ تبا پر نہیں گل بدل گئی ارے گل دین رکھو بندے بڑے بڑے سوال کرتے ہیں نبی پاک کے صحابہ میلاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو میں کہا نہ منایا تو اسی مناتے ایک ہوتی ہے جڑ ایک ہوتا تنا درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے ایک درخت کا تنا ہوتا ہے یہ گل ذہن رکھا کہ تنا ہوئے جڑ ہوئے تو تنا ہوتا ہے جڑ نہ ہوئے تو تنا نہیں ہوتا جڑ زمین دے وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندا ہے پتہ نہیں سمجھو کہ نا جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندا ہے تے کوئی جا کے تنے نوں آکھے بھائی تیری جڑ پھڑ نہیں دیندی تو کیوں دینا آکھے گا بعد بدلا تے مکل ہے نہیں جڑ نہ ہوندی کبھی میں نہ جڑ نہ ہوندی کبھی میں نے پھڑ نہ لگدا پر فرق ہے کہ میری جڑ زمین دے تھلے رہ کے اپنے طریقے نال کام کردی ہے تے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کام کرنا سنیو صحابہ ساڈی جڑ میں وہ میلاد مناندے رہے تے اج اسی منا رہے ہاں فرق ہے وہ اپنے دور کے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور کے مطابق منا رہے چڑھیاں نہیں سن لائیں تو تسی کیوں نہ دے انہاں بینر نہیں سن لائے تو تسی کیوں نہ دے انہاں مرچاں نہیں سن لائیں تو تسی کیوں نہ دے ہم توجہ کریں جدوں قرآن پاک جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی قرآن ہڈیاں تے لکھا جا رہا ہے پتیاں تے لکھا جا رہا ہے پتھراں تے لکھا جا رہا ہے جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چڑھیاں کا تقاضا کرے تے پاگل نبی دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید ہوئے ایک چادر ہے نبی دے چاچے دے پیر کاٹن تے سر ننگا سر کاٹن تے پیر ننگے آقا فرمایا میرے چاچا کا سر کاٹ کے پیروں تے گھا پا دیو جب کفن واسطے چادر میسر نہیں سی تو پیراں کا تقاضا کرے تے پاگل ہم توجہ کرے میلاد ہونا بھی منایا میلاد اسی بھی منانے وہ اپنے دور کی سہولیات کے مطابق مناتے رہے ہیں اسی اپنے دور کی سہولیات کے مطابق منا رہے ہوں ایک بندہ کہتا جی تسی اے قوم میں لا کے مسجد میں سجا دیتے ہو میں تیرانی لگا پڑھنے تھوڑی توجہ کر رہا ہے نہیں اچھی آپ کو سبحان رات وچ کوئی تا اس تبلیغ میں جو آیا مسجد نبی شریف کے اندر
نبی پاک تشریف لے کے آگے آقا فرما غلاموں مسجدوں روشن کتنے کیتا ہے عرض کیتی آقا جنت وچوں تلوس آیا جن مسجد روشن کیتی ہے آقا فرما نبات المسجد نبات الاسلام مسجد روشن کروایا انجل لگتا ہے جن اسلام روشن کیتا ہے نبات اللہ فی الدنیا والآخرہ مسجد روشن کرنا لیا اللہ تینوں دنیا تے بھی چمکا دے تینوں آخرت وچ بھی چمکا دے وہ جو ہے یہ نبی پاک نے صرف تبرین کو اللہ سے دنیا لگا نہیں نبی نے ہر اس عاشق واسطے دعا دے کہ جدوں جدوں آ کے وہ کام کرے گا اپنے مسجد اور اپنے گھروں سجائے گا ہر اس عاشق رسول واسطے حضور کی یہ دعا ہے نبرت اللہ سے دنیا بتا کے اللہ جانو دنیا کبھی چمکاوے تے آخرت میں بھی چمکاوے اور توجہ کرو حضرت آمینہ پاک حضرات جب نبی پاک کی ولادت بعد سعادت وقت قریب آیا حضرت آمینہ پاک نے بول چار بیویاں ایدہ ذکر گزر سنیا حبہ آ گیا حاضرہ آ گیا آسیہ آ گیا مریم آ گیا حضرت نیونات جب کمرے اندر نبی پاک دی ولادت وقت قریب ایک بیوی ہے زیادہ شفا حضرت دوڑ کے باہر آئی گھبرا کے اندر داخل ہوئی انہاں بیبیاں کچھ شفا بولتے صحیح تم باہر گئی سے گھبرا کے اندر کیوں آئی ہے وہ کہنے لگی جو میں دیکھے اگر تسی دیکھ دیا تو گھبرا جاندیا انہاں کیا دیکھ دیا کیا کہ جعلتو انظرو الى النجوم تجلا شفا کہتی ہے بیبیوں میں دیکھے آسمانہ تو تارے تھلے آگے آمینہ پاک دے کوٹھے دی چھت تے چمک رہے جعلتو انظرو الى النجوم تجلا میں دیکھا تارے آسمانہ بار کامنا دی چھت تے چمک رہے سائنسدان کہتا ہے ایک تارہ ایک تارہ پوری زمین تو بڑھتا ہے اگر تارہ زمین پہ آگے دیکھیں تو زمین کا تکنا آ گیا اور ایک سے نجم زمین جھوم کر دیتا ہے اور ایک نجم نہیں نجوم کا ذکر زیادہ ستارے یا اللہ اگر ستارے کیا جاگا پھر زمین پہ میں ڈھکن آ گیا ہر ایک ستارے کا ذکر کیوں حضرات رب کائنات نے فرمایا او ستارے جتنے تواڈا اصل مقام ہے او تے تسی اٹھے ٹھیک ہو جتنا تواڈا حجم ہے اگر تو نبی پاک دے او قدماں تے چا جانا ہے پھر بڑیا نہیں چھوٹیاں بن گیا ہونا بڑیا بن کے نہیں اللہ تو کہنا اگر پانی پر پوچھے اے اپنی مسیطان قومیاں لا کے سجا دے ہو چمکا دے ہو ایک ہی سنت ہے آخیا کرو رب دی سنت ہے رب نے نبی دی آمد کے ستارے چمکائے نے اسی لائٹاں چمکا آپ آئے تو تمستانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب
تے جا میرے گھر کی چھت تے جا جو نور دی چادر پا گیا اج کی مولا اچھے کپڑے دیا چادراں تے پہنیاں بڑیاں رکھیاں اج نور دی چادر پہلی باری جواب آیا محبوب دیا تو پہلا جدو سان کچیاں کوٹیاں دیا چھتاں نور دیا چادراں نال کج پڑیا جدو نبی آئے گا ایک سادہ کس بنے گا یا سریاں دا حسرا بنے گا یہ سہاریاں دا سہارا بنے گا حضرات جبریل امین نے آگے چادر پائی آسمانہ سے پتر کجوا جبریل پوچھا یہ بتلا تو کیوں پیا کج ہے میں نومی دے آمد دا صدقہ بیت اللہ مولیا مینوں ملے یہ ٹھنڈے بندے تو میں کہا یہ سلام کے نہیں بیٹھے ملے تسی کوئی فرق نہیں رات کی باپ نے جو وہ ہے تو شروع والے دن میں اللہ کی بڑھنا ہے میں تمہیں گاڑی بات کیا نا پاٹے کار جمعے جدو چھوٹا جنا بال ہے گھر گھر بڑھو کسی لڈو آندے تھار ہے خوشی نہ ہو کے حال دل جی نے حال ہے روش کر بولنا احتیاط نہ تلال ہے کائے جادم دے منانا جے چاہے دے اناتا اکرام دے منانا جے چاہے دے نبی کا ملاد منانا کرنا چاہے دے سانوں کسی کہتے ہو ملاد مناؤ نا بولنا جی سانوں اس کامتوں ہٹاؤ روح کا ذکر ملاد کرنا تو ہمارے روح کی غذا ہے جڑے چاندے ہوئے کرنا اچھا کو سبحان اللہ رات پتہ کرنا میں نونے دے جبریل کرنا میں کون تیرا ہوگا وہ تے کرام کے جنے بیت اللہ موتا کی دائے وجہ کرے میرے حال میں اختراف بیٹھی ہوئے جانے یا کسی بیٹے جانے بیٹھی ہوئے منگل آیا ساڑھے اب جب میں پتہ نہیں اتنے باہر جائے ایک تبتے منگل نہیں بولیا پر میں دوسرے تو چھاتی کو نہیں سچ گئے آمدے بہت اچھا تو آمدے ایسا ہوتے تو منگل آیا آمدے میں اندر بڑھ کے سب کو پیدا پوری جانے سے نظر کر دے رہے پھر وہ کی نظر سب کو پیدا اس بندے کو جمعی ہے جنہیں گوسکی کا سوپ پایا ہوتا جا کر کے چوری صاحب مبارک ہو گئے بھاگا میں نہیں نہ ہوگی گل آندھا میں نہیں آندھا جو کون ہے اس بندے نے شرارتن اس بندے کا ذکر کرنا ہے جنہیں کبھی کسی نے کچھ نہیں دیتا باقی کے بندے کو ساتھ کہا جنہیں باسکٹ پائی ہے نا کوئی وہ ہوتے کوئی جائے انہوں جا کے کہا چوری صاحب مبارک ہو گئے انہوں پتہ میں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں دیتا انہوں پوچھے گا تینوں کا لیا کہ نہیں اس بندے کا جانا میں نہیں آندھا پھر وہ دسو ہے کیڑا ہوں توجہ کرے کہ ٹکڑا انہیں ہوں وہ دے بل اشارہ کرنا ہے جتے ہاتھ ہوئے بہ گئے جیڑا تے پترہ کی شادی کر کے کام نے پتہ کو بیٹھ کے جاتے شادی والے دن وہ تھیلا ہاتھے ٹکڑا پتہ نا انہیں ہوں اشارہ کرنا وہ دے بل ہوں جب میں تھیلے والے کو جانا تو کہنا چودھری صاحب مبارک ہو انہیں نہیں آخنا میں نہیں وہ آخے گا پاہمیں مارا ہی کیوں نہیں پتر بیان آیا راضی کر کے پتا رات رب کائنات دی بار کے بدر عرض کردہ مولا جنہوں عطا فرما اپنے محبوب دی آمد تک صدقہ عطا فرما رب کائنات فرمایا بدرہ کرنا شروع کر دے اندر مولا ہے کہ جدو حکم دے رہے ہیں بدر رہے ہیں جو حکم دے رہے ہیں آج ہی بارجنا پڑے نا کوئی نہ کھا دے اللہ فرماتا ہے کہ جدو بدر رہے ہیں اور پانی دیا چھٹا پاندہ رہے ہیں پانی دیا کڑیاں پاندہ رہے ہیں اور پانی دیا چھٹا نہیں پانیاں ایک کڑیاں پردی پا ایک بڑے کشمتی پا ایک بڑی کسوری دی پا خزانہ مہک جان گیا روڑے بہ جان گئے مبارک ہوئے سنایا گیا آج بس خوشیاں دلا دوڑ کہ سونا
جی آپ کو سونا فضل رب بلا اور کیا چاہیے فضل رب بلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے اونچی پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے یہ زبان اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذکر واسطے بڑی ہے کہ ذکر نہیں کرنا تو کتر کے کتے آ کے پانی یہ زبان کہ گان واسطے بڑی چلتی ہے ٹھیک واسطے بڑی چلتی ہے کہ نبی دی نات واسطے نہ چلے کوئی فائدہ اس زبان کا نہیں جڑے سنی بیٹھے ہو رسول اللہ کے خانہ والے بیٹھے ہو ساڈے کوئی ٹھٹے کوئی نہیں اللہ سن باواں دیاں انہاں نوں نہلا کے تے نبی دی نات پڑھنی ہے کہ قیامت والے دن خلافت کا ذکر اتھے ہو گیا نا انہاں کہنا مولا نے کوئی ٹھٹے تے ہے نہیں سن پر سانوں ہی چندے بنا کے تیری نات تیرے معبود دی ناتاں پڑھ دے تے یہ گواہیاں پھیل گئیاں تے بیڑے پار ہو جانے ہن کیمرے والے اپنا کیپچر کر لیں فضل بلا اور کیا چاہیے فضل چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بندہ بنے کاشی رحمت اللہ علیہ آپ توجہ کریں آج رب کائنات کا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اور رات کی قسم ہے چھڑی روک روک کے گزر رہی ہے صبح کی قسم ہے چھڑی تیزی نہ آ رہی ہے حد کیتی مولا ہر رات گزرتی ہے ہر صبح آتی ہے ہر رات کی قسم ہر صبح کی قسم جواب آیا ہر رات کی قسم نہیں ہر صبح کی قسم نہیں قسم جگہ فرمائی جائے آقا شہدی عرفہ شہدی پاک شہدی منزہ شہدی ہر رات کی قسم نہیں ہر صبح کی قسم نہیں اس رات کی قسم ہے اس صبح کی قسم ہے جدھر بچ میرا محبوب آیا تھوڑی توجہ ہے جی آپ کو سبحان مولا میں کاشف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کی بار کے چلتا دی مولا میں پتہ روک روک اس واسطے گزرے تیرے نبی کی ولادت کی نسبت مینوں ملے سو کہیے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہیں کہ تیرے نبی کی ولادت کی نسبت مینوں ملے رات کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ مینوں نہ ملی ولادت مصطفیٰ تے میں معروف رہ جاؤں سب کہتے ہیں نسبت ولادت مصطفیٰ مینوں نہ ملی تے میں معروف رہ جاؤں اللہ فرما نام تے سبو کام نہ کرو میں اپنے محبوب نو کہنا چاہیے رات جا رہی ہو صبح آ رہی ہو پھر ان کی ولادت کرو یہ نور پیر دے
المشرق علامت للمغرب علامت فی ظاہر الکعبہ ایک مشرق تے لگا دیکھیا ایک مغرب تے لگا دیکھا ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا دیکھیا اللہ نے کہتے صرف بی بی آمنہ پاک کو بتائے اسے اور نہیں یہ وجہ ہے کہ بچہ کی دینی کی حالت میں پیدا ہوئے نا باپ سے اتنا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو ماں کی سوچ ہوتی ہے یہ باپ سے کوئی نہیں پیدا ہو گیا پتہ نہیں یہ بنے گا کی اللہ فرمایا آمینہ یہ نہ سوچی ہے جی کی عالم میں چاہیا یہ بنے گا کی ایجڑے جڑے تیرو میں بکھائے ہیں ایک مشرق کی طرف ہے ایک مغرب کی طرف ہے میں تیرے دسنا چاہا آیا تک نہیں پڑھ کے پر کیا مصطفیٰ دیوانی 12 ربیع الاول کا جلوس لے کے نکلتے ہیں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں انہاں دی ٹریفک بند ہو جاتی ہے مصطفیٰ سے رات کے چٹے گزارے گا صرف مشرق کے نہیں بلکہ مغرب وچ بھی مصطفیٰ دی عظمت کے چٹے لہراتے رہتے ہیں بڑی توجہ ہے ہم تک آخر نہیں ہوں گے پر میں نے کوئی ہوں گے حالت کو کچھ مہربانی کر کے سبحان اللہ کو تک اپنی شریف دبا کے یہ اتنی بات ہے کہ غلام کی طرح ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا لب بدلی غلام ہے کہ بدلی آتے ہیں پینٹو کہ کرتا کی مثالیں چڑھتا رات اپنی بیٹھیں سبزیاں بیج دینے تو منڈیاں فروخت کر دیں لیکن سبزی بیج دے مدینے کی منڈی فروخت کر دیں ایک دن میرے آقا کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے تو دی عدد مصطفیٰ دے چہرے تے کئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تدریب بھی بدل گئی اگے کی کرتا سی جدوں سبزی بیچ جاتی ہے سیدھا کھا چلا جاتا ہے اور سبزی بیچ کے کھا نہیں جاتا سیدھا حضور دی بات کے چاہ جاتا ہے سارے غلام نظرہ نیمیاں کر کے بیٹھے نظرہ چک کے حضور دے چہرے وال تک ہے آقا فرماتے ہیں تو پھر میں کہتا حضور تواڈے چہرے وال تک ہے دل میں بڑا چین ہے حضور دے چہرے وال تک کیا چین ملتا ہے کہ غلام سرکار کا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیوانہ روز آ جاتا ہے روزانہ آ جاتا ہے پینا کو نیت روز آ کے ہوئے کپڑے کا کاروبار کرتا ہوئے روکی آتے ہوئے تو پینا کو تنگ کرنا آ جانا کبھی پینا میں سوٹ لے آکے دیتا ہے انہوں غلاماں کیا اپنا آقا دی بار میں روز آ جانا کبھی حضور ہمیں سبزی کھائی بیٹھا میں مہینہ میں سو گئے آقا میں سبزی پسند گئی انہیں کا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاتے انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکر چ رکھ لینے پوری گاڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہوں نے دھو کر مال اجمان لینا جدوں چلن لگنا وہ ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا جو کدو جڑے نبی دی بات میں تحفہ دینا اپنے سینے نال لا رات اللہ کدو ہے کیا جاتا رانت تو بھرا کیا جاتا آقا فنا بلال آقا حکم ہوئے فنا طاہر مجھ سے دست دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہمیں روزی کدو لے کے آ جاتا ہے رانت تو بھرا کیا جاتا ہے کی ہونا چاہیے آقا فرمایا سرا توفہ لے کے آوے ہم توفہ دینا چاہیے ہم جدوں بھی آوے گا آسانی توفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بات کے جا گیا حضرات نے نعرہ کا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرما کھجورا لے کے آؤ بلال کھجورا لے کے آؤ آقا کھجورا ظاہر میں فرا دیتیاں ظاہر میں کھجورا کھا لیا جھٹکا جہد چھپا لیا جسے بارے سندر دیاری پھر دے چوڑی میں لگ رہے انپیاں لگ رہے انہیں لگ رہے مگر دستا پھرے گا لوگو چوڑی میرا یار انپیاں میرا یار انہیں میرا یار چھٹا مقدرہ والا غلام ہے چھٹا یار
کی مذاق کر دو جنیا گلا نہ کریا کر کتنے تیری رات کتنے نبی کا مقام وہ جیب چھت پا لیں گا جٹکا کر لیں گا مذاق نہ کرو گھر یاری تک نہیں دے رہی کل تو تک چلی گئی آقا میں ہوں تو پھر میں اپنے آقا ہوں تو پھر اے جٹکا دیکھو ہمیں کھجورانیاں جٹکا جنانوں ہاتھ میں آقا دے لگے ہوئے رات لوگ کی مداح کرنے سنوں کرے بیٹھ جانا چھم چھم کھانے تک ہو جائی کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یہی پہ کار جاتا ہے رات کھانے چکو روک کہتا مولا میں تو غلط کام نہیں کرتا تیرے نبی دی یاری دیاں گلا کرنا وہ پیار تے پرچار کرنا لوگ کی مداح کر دینا ایک بندہ آقا دی بات کا چاہ گیا عرض کی جیوں دو گاتے تو نہ کرو اور منتی جانا بندے کٹھے کرنے چھوڑ کر لے جا یہ لوگو نبی میرا یار میں نبی کا یار ہوں یہ لوگو نبی نال شادی لگ گئی ہے لوگ کی مداح کر دیں پھر جیب چھات پا لی گا چھٹکا کر لے گا چھٹا مداح نہ کرو نبی پاک کو پھر دے حضور منع کرو انجنیا گلا نہ کرے کرو آقا فنا غلاموں ساڑھی یاری دا اعلان کر دے ساڑھے پیار دے پرچار کر دے لوگ کی مداح کر دے پر دن چل لیں دو وہ منتی جائے گا ایسا منتی جائے اپنی زبان سب دے سامنے یہ دی یاری کرنا منڈی آ گئی ہزار ٹوکرا سامنے رکھا کدو لو یہ لوگو کدو لو یہ لوگو چنگے کدو ہے دروازہ نہ ہے منڈی آ گیا فوری بار بندے دلے سوال آیا انہوں نے ٹوکرا انہیں سامنے رکھا حضور سامنے آئے ہوں گے پر نہیں مصطفیٰ ہے کہ کھڑ اسان سے بندے مدار کرنا ہے توڑی ہوئی پیچھے جا کے نمبرہ نمبر کر کے کھلتا ہوگی اکھاں میں ہاتھ رکھ کے میں دس والا میں کون ہوں تیرے دس دے میں ہاتھ چھڑ دی نام دسے رکھے دسے کرتے چھڑ رات آگا دفے دفے پیر رکھے ظاہر دیا کھانگیا رکھے آقا فرمایا میں کون رات کا اندر کدو لے لو وہ لوگو کدو لے لو وہ لوگو آقا فرمایا میں کون کس کیا کھولے شاہ جی ہمیں پتہ نہیں لگانا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا آقا کے غلام کے اندر سردار کو نہ پہنے کے کدی دیر نہیں سی لگی جتوں کچھ بنوان دے لے آ جانتے سر ایسی جہاں جانتے سان اللہ کے معبود جتھے موجود رہے انہوں پتہ جانا لگا ہو دے گا چھٹی کانڈنا آقا کو سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سیاہ کو شاہ ہی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیتا جملہ سن کے طرف جاؤ آقا فرمایا میں کون کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرمایا میں کون جب خیال کرتا جس نے کہہ دیتا اللہ کے رسول جس نے کہہ دیتا رب کے نبی جس نے کہہ دیتا اللہ کے
فرمایا میں کون اگے ہوئی بولتا سی رولا پا کے تھوڑی مٹی نے مخاطب کر دیا آقا فرمایا میں کون چندہ چچو لے میں لوگو وہ نال میرے پیسہ میں لوگو اس کی آنکھوں میں شادی اگے ہوئی بات نہ بولا ہے ہمیں رولا پا کے پوری مٹی نے مخاطب کیوں کر دیا انہوں نے کہا دسنا چاہ رہے سے مدار کر دے پھل پر آتے رہے دسنا چاہتا لوگو چھے پانے مدار کر دے آج اپنیاں اکھا نہ دیکھ وہ خدمہ دو دے اور تیار جھکا پائی کھلوکا کون کرو ہنگلہ سارا ہوتا ہے نہیں بول رہا ہے اس مطلب یہ نہیں بول رہا ہے غلام درخت سی کھاڑا ہاتھ چھڑے تھے بٹوں پائے گوٹ آواز لا رہا کیا کرنا کون ہے ساڑھے غلام دا بول لان والا کیا تھا میں مجھے تھا ملتے نہیں لانا کب میں جو کر جا کہ تھا بول محمد لا دے زمانے جو دی قیمت دے کون سکتا ہے غلام کہتا ہے میں تو جی انشاءاللہ بڑے بڑا